تعجب کیا نا کہ خدا کی قسم اتنی کم تنخواہ. میں نے کہا دیکھو آپ اتنا تعجب کیوں کر رہے ہو؟ جو دولت کما کے سیٹھ بن کر آپ اس ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اسی $35 کے اندر میں بھی اسی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں. ہم تو دونوں برابر ہیں. جس جہاز میں اڑ کر آپ آئے ہیں ایسے ہی جہاز میں بھی اڑ کر آیا ہوں، اور ایسے میں اڑ کے چلا جاؤں گا. جب میرا کام ہو رہا ہے تو مجھے آپ کو تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں، مجھے آپ کے تقوی پر، آپ کے ایمان پر تعجب نہیں ہے. مجھے تعجب اپنی قوم کے اوپر ہے کہ یہود و نصارہ اپنے پرسٹ کو اور اپنے قائدین کو سونے کی ترازو میں تولتے ہیں. اور اس امت کا کیا حال ہو گیا کہ جو ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، ہمیں مسائل بتاتے ہیں، آج ان کو اتنی کم تنخواہ دی ہے. کیسے کیسے مہینہ گزرتا ہوگا. بہرحال تو امت کا حال خود یہ ہے، خود اپنے خرچے نہیں دیکھتے، خود اپنے خرچے نہیں دیکھتی. لیکن امام صاحب کی تنخواہ میں اگر $100 کا اضافہ ہو جائے تو فوراً لوگوں کے پیٹ میں دکھتا ہے ان کی تنخواہ کیوں بڑھا دی گئی. وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھوکے پیاسے رہیں، یہ ان کے بچے کمزور رہیں، یہ ہر ایک اعتبار سے پھٹی چل رہیں. اور امت کا حال اتنا فاسد ہو چکا ہے. اگر امام صاحب کے پیٹ پہ پان کا داغ لگا ہو، پیٹ کے آگے کا جو کرتا ہے یہ دامن پہ پان کی پیک لگی ہوئی ہو، اور ٹوپی ٹیڑھی ہو، اور وہ بھی میلی کچیلی ہو، اور داڑھی بھی الول جھلول ہو، اور ایک پائنچا اونچا ایک نیچا ہو، تو کہتے ہیں بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. یہ بہت بڑا اللہ کا ولی نہیں ہے، بہت بڑا غافل ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں یہ تعلیم سکھائی؟ النظافۃ نصف الایمان، الطہارۃ شطر الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے نبی کے تو یہ روشن تعلیمات ہیں. بہرحال دوستو، اوپر سے نیچے تک بہت زیادہ جو ہے بگاڑ آ چکا ہے. ضرورت ہے ہم اپنے ایک ایک عمل کی اصلاح کریں. پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک اللہ تعالیٰ نے ہر موقع، ہر گھڑی کا ہمیں کوئی حکم دیا ہے. ہمیں اس کے بارے میں کچھ احکام دیے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کو فالو کریں. جی، لہٰذا چلیں تو کیسے چلیں، بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں، کھائیں تو کیسے کھائیں، پئیں تو کیسے پئیں، پہنیں تو کیسے پہنیں، رہیں تو کیسے رہیں، زندگی گزاریں تو کیسے گزاریں. جی، معاشرت کیا، اخلاق کیا، عادات کیا، عبادات کیا، معاملات کیا، تمام کی تمام چیزیں ہماری ایک کلاس ہونی چاہیے. دعوت و تبلیغ صرف مخصوص راستے میں نکلنے کا نام نہیں ہے. مومن 24 گھنٹے کا مبلغ ہے. مومن 24 گھنٹے کا داعی ہے. اس کا چلنا دعوت، اس کا بیٹھنا دعوت، اس کا بولنا دعوت، اس کی خاموشی دعوت، اس کا سونا دعوت، اس کا کھانا پینا دعوت، ہر چیز کی دعوت ہے. اس لیے کہ ایک دعوت ہے قولی، زبان سے کسی کو ہدایت کی طرف بلانا، اور ایک دعوت ہے عملی. قولی دعوت کے مقابلے میں عملی دعوت زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہے. عملی دعوت زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہے. اس لیے دوستو، ہم اپنے عمل کو شاندار بنائیں، اپنے عمل کو جاندار بنائیں. انفرادی اعمال ہمارے اچھے ہوں، انفرادی شخصیت ہماری ایک نمونہ ہو، تاکہ جب ہم کسی اجتماع کا فرد بنیں تو ہم الگ سے ہی نظر آئیں، اور ہمارا وجود اور ہمارے اخلاق اور ہمارا بیہیو، ہمارا برتاؤ وہ ایک مثالی ہو. لیکن افسوس کی بات ہے دوستو، صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، کچھ سفید لباس پہن لینا، سر پہ ٹوپی رکھ لینا، چہرے پہ داڑھی بڑھا لینا، ہم نے سوچا کہ بس اسلام کا ہم نے حق ادا کر دیا. اور آج کے دور میں کہا سب سے مضبوط، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے، چہرے پہ داڑھی رکھے، سفید لباس پہنے، سر پہ ٹوپی رکھے، یہ مضبوط مسلمان ہے. اور اس پہ کچھ اضافہ اور کہا جو سب سے زیادہ گوشت کھائے وہ سب سے کٹر مسلمان ہے، وہ کٹر مسلمان. یہ سب پرائیویٹ لمیٹڈ ہماری تعریفات نہیں دوستو. ہم پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک 24 گھنٹے 8 پہر جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں. ہم غفلت کے ساتھ زندگی نہ گزاریں، ہم الول جھلول زندگی نہ گزاریں. ہماری زندگی سسٹمیٹک ہونی چاہیے، ہماری زندگی سسٹمیٹک ہونی چاہیے، ہماری ذات سے لوگوں کو راحت پہنچے. اس عاجز کے ہاں رمضان مبارک میں سورت میں ترکیسر میں بھی لوگ، جہاں میں رہتا ہوں اس جگہ کو لوگ خانقاہ کہتے ہیں، وہاں بھی ایک ہفتہ ایک تربیتی نظام چلتا ہے، پہلا عشرہ، اور آخری عشرہ میرٹھ کے اندر ایک اسی طرح کا تربیتی نظام چلتا ہے.
تو ایک مرتبہ اس عاجز نے مہمان کا استقبال کیسے کریں، مہمان کو جب ہم بلائیں اپنے ہاں تو اس کا استقبال کیسے کریں، اس کے اوپر میں نے، اور مہمان کیسے بنے، 2-3 دن اس پر بیان چلا۔ جب ہم کسی آدمی کو اپنے گھر مہمان بلائیں تو آدمی کو ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے چل کے کہاں سے آ رہا ہے۔ ہوائی جہاز سے آ رہا ہے، جب ہوائی جہاز سے آ رہا ہے تو اب اس کے گھر کے آنگن میں تو ایئرپورٹ ہے نہیں، اس کے گاؤں سے یا اس کے گھر سے تو 100-150 کلومیٹر دور ایئرپورٹ ہے، تو یہ کب نکلے ہوں گے اپنے گھر سے، ایئرپورٹ پہ کب پہنچے ہوں گے، اور فلائٹ تو ایسے وقت پر تھی جو ناشتے کا وقت ہوتا ہے، اور آج کل کی ایئر لائنس تو اکثر بخیل ایئر لائنس ہے، اس میں تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، اور جو ملتا ہے وہ ہمارے ذوق کا ہوتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہاں بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا، گھر پہ بھی ناشتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو ایئرپورٹ پہ جس کو لینے کے لیے بھیجیں اس بندے کو یہ چاہیے، اس کے اندر یہ سینس ہونی چاہیے، وہ جوس کی کوئی بوتل، مشروب کی کوئی بوتل، پانی کی بوتل، ہلکا پھلکا اسنیک ساتھ لے کر جائے تاکہ بیٹھتے کے ساتھ ہی فوراً اکرام کر دے۔ اس لیے کہ کئی مرتبہ آنے والا مہمان شوگر کا مریض ہوتا ہے، اور شوگر کا مریض اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسا خطرناک مرض ہے، کئی مرتبہ دوران نماز ایسی بھوک لگتی ہے کہ نماز توڑنے کو دل کرتا ہے، کئی مرتبہ نیند میں سے آدمی اٹھتا ہے اور اتنا شدید بھوک لگتی ہے اس کو کہ دائیں بائیں ڈھونڈتا ہے کہ کوئی چیز ہے کھانے کو۔ اب ایسا مریض، ایسا مہمان جب آ رہا ہوگا تو اس پہ کیا گزر رہی ہوگی، تو کچھ نہ کچھ لے کر رکھنا چاہیے۔ پھر جب گھر پر آئے، آتے کے ساتھ ہی اگر کھانے کے نظام میں کچھ تاخیر ہو تو ہلکا پھلکا ناشتہ اس کو کرا دیا جائے۔ اسی طرح جب وہ رات کو سوئے جس خوابگاہ کے اندر، تو وہاں پانی کی بوتل، گلاس، اور گلاس بھی ڈھکا ہوا، اور ڈرائی فروٹ یا فروٹ یا کھانے پینے کی کوئی چیز ڈھکی ہوئی قریب میں رکھ دی جائے تاکہ رات کو اگر ضرورت پیش آئے تو اس سے استفادہ کر سکے۔ یہ مہمانی کے آداب ہیں۔ اسی طرح اگر ظاہری بات ہے کہ آج کل ہر ایک آدمی کا فون جو ہے ہر آدمی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر چلنا پھرنا مشکل ہے۔ اب جب فون لے کر آ رہا ہے کوئی آدمی تو اسے چارجنگ کی ضرورت ہے۔ اب چارجنگ آپ نے لائٹ کا پوائنٹ لگایا ہے دروازے کے پاس جو بیڈ سے کافی دور ہے، اب اس کو چارج میں بھی لگانا ہے، اس میں الارم بھی رکھنا ہے، اس میں مس کال بھی دیکھنی ہے، رات کو سوتے سوتے اس کو اپنی آخری ڈاک اور پوسٹ دیکھ کے اس کے جواب بھی کلیئر کرنے ہیں۔ یہ تو تبھی کر سکے گا نا جب چارجر قریب ہو۔ تو اگر لائٹ کا بورڈ وہاں نہ ہو تو اس طرح کا ایکسٹینشن باکس لگا کر وہاں تک وائرنگ کھینچ دی جائے تاکہ آسانی کے ساتھ وہ چارج کرے۔ یہ آداب ہے دوستو، یہ سلیقہ ہے۔ اداروں کے اندر انجمنیں ہوتی ہیں، اور انجمنوں میں بچوں کو یہ انداز سکھایا جاتا ہے مہمان کو دعوت کیسے دی جائے، مہمان کا اکرام کیسے کیا جائے، جلسہ کس طرح سے آرگنائز کیا جائے، اسٹیج کیسے بنایا جائے، صدر مہمان کو کہاں بٹھایا جائے۔ الحمدللہ اس عاجز نے یہ سب سیکھا ہے۔ دارالعلوم فلاح ادارین کے اندر ہمارے اساتذہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، میرے ذمہ یہ کام لگا کہ اسٹیج بنایا جائے، مہمانوں کا اکرام کیا جائے۔ تو مہمان صاحب، صدر مہمان جہاں بیٹھنے والے تھے وہاں پھول دانی تھی اور گاؤں تکیے لگے ہوئے تھے۔ عجیب اللہ کی شان کے اسی گاؤں کا کوئی دیہاتی آدمی آیا اور سیدھا آ کر وہیں آ کر بیٹھ گیا، اسی مقام پہ جہاں صدر مہمان بیٹھنے والے تھے۔ اب ہمارے کام کرنے والے ساتھی تو بڑے اونچے نیچے ہوئے کہ یہ بڈھے میاں کو، یہ ضدی مزاج ہے ان کو کون اٹھائے گا۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ کیا قیامت ٹوٹی ہے آج۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ایسا کرو، کچھ پیسے میں نے جیب میں سے نکالے، باہر جاؤ اور کچھ ناشتے کا سامان لاؤ جلدی سے۔ چائے آئی، ناشتہ آیا، اور میں کہا ادھر وہ ناشتہ سجا دو باہر۔ پھر ایک آدمی کو بھیجا، ایک طالبی کو بھیجا کہ بڑے میاں کے کان میں کہو کہ باہر آپ کے لیے ناشتہ لگایا گیا ہے، آپ تشریف لے کے چلیے۔ چنانچہ اس بوڑھے میاں کو اٹھایا، اور اٹھانے میں ہمارے 150 روپے خرچ ہو گئے جگہ چھوڑانے میں۔ ابھی جو اناؤنسر آواز لگا رہے تھے کہ ذرا کرسیاں چھوڑ دیں، میدان میں آ جائیں، تو کرسی لگائی کیوں تھی؟ کرسی لا کے رکھی کیوں تھی؟ اور رکھنی تھی تو کسی سے پوچھتے کہ کہاں رکھی جاتی ہے، اس کا بھی تو ایک سلیقہ ہے۔ یہ بھی ایک انتظامی امور میں داخل ہیں۔ ظاہری بات ہے جب لال چمکیلی بھڑکیلی کرسی پہلے سے سجی سجائی رکھی ہوئی ہیں، ہر آنے والا کرسی، یہ تو ہر آدمی چیئرمین ہے، کرسی کو انگریزی میں چیئر کہتے ہیں نا، تو ہر آدمی چیئرمین بنا بیٹھا ہے، ہر آدمی چیئر پسند۔ خیر ان کو بٹھایا، پھر 2-3 بچوں کو لگا اب خبردار ان کو بڑے میاں کو ادھر آنے ہی مت دینا، ان کو راستہ ایسا بناؤ کہیں عزت کے ساتھ دوسری جگہ بٹھا دو، یہاں مت آنے دینا ورنہ 100 روپے پھر خرچ ہوں گے، پھر ناشتہ بنانا پڑے گا۔
خیر، تو دوستو بات کہاں سے کہاں نکلی؟ اصل میں یہ ہے کہ دین نام ہم نے صرف عبادات کے نام کو سمجھا ہے، عبادات کے کام کو دین سمجھا ہے، نماز پڑھ لینے کو، قرآن پاک کی تلاوت کر لینے کو، ذکر و اذکار کے کر لینے کو ہم نے دین سمجھا ہے۔ نہیں، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک، 24 گھنٹے 8 پہر، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہماری طرف متوجہ ہیں، جس موقع پر جو حکم اللہ کا ہماری طرف متوجہ ہیں، اس کو احسن طریقے سے ہم انجام دیں۔ یہ ہے دین، یہ ہے دین۔ جب آپ میزبان ہوں تو مہمان کا اکرام آپ کیسے کریں، اس موقع پر آپ جو ہے جان لڑا دیں، اس وقت آپ حق ادا کر کے رکھ دیں، سامنے والے کا دل خوش ادا کر کے رکھیں، یہ ہے آپ کی میزبانی۔ آپ کیسے اکرام کریں ان کا، آپ کیسے ان کا احترام کریں، کیسے ان کو آپ راحت پہنچائیں۔ بہرحال دوستو، یہ جو ادارے ہیں، ان اداروں کے اندر دین سکھایا جاتا ہے، دین اسلام کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے، دین اسلام کی تعلیم سمجھائی جاتی ہے، اور ان کے ہاں تربیت کی جاتی ہے۔ اب یہاں ذرا میں اپنی بات کو کنارے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک ہے جسم اور دوسرا ہے روح۔ جسم کو بنایا اللہ نے مٹی سے، اور اس کی ساری ضرورتیں مٹی سے وابستہ فرمائی۔ بھوک لگتی ہے، مٹی سے نکلا ہوا غلہ استعمال کرتا ہے، فروٹ استعمال کرتا ہے، بھوک دور ہو جاتی ہے۔ پیاس لگتی ہے، مٹی سے نکلا ہوا، کنویں سے، بور ویل سے نکلا ہوا پانی پیتا ہے، پیاس بجھ جاتی ہے۔ اور جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں واسطہ بلا واسطہ مٹی سے وابستہ ہیں۔ تو جسم کو بنایا مٹی سے، اس کی ساری ضرورتیں مٹی سے وابستہ فرمائیں۔ روح مٹی سے نہیں ہوگی، روح درخت سے نہیں لٹکی، روح کو اللہ پاک نے بھیجا ہے عالم بالا سے، جنت سے، لہٰذا اس کی غذائیں بھی وہیں سے آتی ہیں۔ لہٰذا قرآن پاک کی تلاوت اس کی غذا، نماز اس کی غذا، اللہ کا ذکر اس کی غذا۔ اور دونوں کے تقاضے اور ہیں، روح کے تقاضے اور ہیں، جسم کے تقاضے اور ہیں۔ جسم کھا کر خوش ہوتا ہے، روح کسی کو کھلا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم پی کر خوش ہوتا ہے، روح کسی کو پلا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم خدمت لے کر خوش ہوتا ہے، روح خدمت کر کے خوش ہوتی ہے۔ جسم پہن کر خوش ہوتا ہے، روح کسی کو پہنا کر خوش ہوتی ہے۔ دونوں کے تقاضے الگ۔ شہر اندور کے بھرے بازار میں، شہر بھوپال کے بھرے بازار میں جسم کو راحت دینے والے سامانوں سے دنیا بازاروں کی دکانیں بھری پڑی، لیکن روح کو راحت دینے والا سامان بھرے شہر میں کسی ایک دکان پہ بھی دستیاب نہیں۔ روح کو راحت دینے والا سامان اللہ والوں کی محفلوں میں ملتا ہے، اللہ والوں کی مجلسوں میں ملتا ہے، یہاں سکون ملتا ہے۔ اس لیے دوستو، اہل علم حضرات کی قدر کریں، ان کو اپنے ہاں بلائیں، ان کو اپنے ہاں بٹھائیں، ان کی خدمت کریں، ان کا اکرام کر کے ان کی باتوں کو سنیں، ان کی تعلیمات پر کان دھریں اور اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ دنیا بھی سہانی ہو جائے گی اور آخرت بھی سہانی ہو جائے گی۔ یہ عاجز پھر سے ایک بار ان طلبہ عزیز کو مبارکباد پیش کرتا ہے، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہے، ان کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہے، جس انتظام کے تحت یہ بچے پل کر بڑے ہوئے اور آگے بڑھے اور یہاں تک کہ تکمیل تک پہنچے۔ یہ عاجز اس انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور دل سے دعا کرتا ہے اللہ اس پورے کے پورے نظام کو قبول فرمائے، سب کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ اور صلہ عطا فرمائے، اور یہ بچے یہی اب رک نہ جائیں، یہ حافظ قرآن کے ساتھ اب قاری قرآن بھی بنے، قاری قرآن کے ساتھ یہ عالم قرآن بھی بنے، اور یہ عالم قرآن کے ساتھ ساتھ عامل قرآن بنے، اور عامل قرآن کے ساتھ عاشق قرآن بنے۔ ابھی تو کئی مرحلے باقی ہیں، کئی مرحلے باقی ہیں، ابھی تو آپ نے صرف طوطے کی طرح رٹا ہے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، سب سے چھوٹی صورت، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ پاک نے اپنا تعارف کرایا اس صورت کے اندر۔ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ایک، نہ آدھا نہ پونا، نہ ایک نہ سوا نہ ڈیڑھ، نہ دو نہ تین، پورا ایک ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ کیا مطلب بے نیاز کا؟ اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ ایسا بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب کو اس کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد،
اور کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی پارٹی مل کر اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ہمسر نہیں، وہ ایک ہے، ایک، اللہ اکبر کبھی۔ اب اللہ پاک نے اس میں اپنا تعارف کرایا، اب ہم بچپن سے لے کر 55 تک، بلکہ عمر آخر تک نماز پڑھ کر نمازوں میں اس صورت کو سورہ فاتحہ کے ساتھ جوڑ کر ہم نے زندگی گزار دی، لیکن ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ، اس کی تفسیر نہ سمجھ سکے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے عاجز کہا کرتا ہے، بچپن میں جب میں اور آپ پیدا ہوئے تھے تو کسی نے میرے اور آپ کے کان میں فوراً پیدا ہوتے کے ساتھ ہی اذان کہی تھی اور تکبیر کہی تھی، جس کے دونوں کے الفاظ تقریباً ایک ہیں، سوائے تکبیر میں قد قامت الصلاۃ کے۔ اب اس پیغام کو سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ڈھول بجا دو، شور کرو، تالیاں بجاؤ، اور گھر کے اندر بندوق ہے تو فائرنگ کرو، خوشی کے مارے پٹاخے چھوڑو۔ کوئی ایسا کچھ فنکشن ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ پاک نے اس بچے کے کان میں جی، جس کو نہ یہ پتا کہ میں کس گھر میں پیدا ہوا، میری ماں کا نام کیا، میرے ابا کا نام کیا ہے، کس ملک میں پیدا ہوا، یہاں کی زبان کیا ہے، جس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے کان میں اتنے بھاری بھرکم الفاظ، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ایسے الفاظ کہے، عقل میں نہیں آتی یہ بات کیوں؟ دین اسلام اسی کا نام ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اللہ نے جو کہا ہے ہم اس کو کر گزریں، اس کر گزرنے کا نام، امتثال امر کا نام، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کا نام اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت چھوٹے سے بچے کو مخاطب کر کے یہ کہا، اے میرے بندے، تو ابھی چھوٹا سا ہے اور تو ماں کے تنگ و تاریک پیٹ سے، رحم سے نکل کر دنیا میں باہر آیا ہے، اب تجھے یہاں ہر چیز بڑی بڑی نظر آئے گی۔ ماں کا رحم تو تنگ و تاریک تھا، اب یہ روشن کمرہ تجھے بہت بڑا نظر آئے گا، اور گھر کا آنگن تجھے بہت بڑا نظر آئے گا، اور مسجد کا مینار تجھے بہت اونچا نظر آئے گا، اور چمکتا دمکتا سورج اور رات کو چاند بہت بڑا نظر آئے گا۔ خبردار، یہ سب بڑے نہیں ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جس بچے کے کان میں پیدائشی طور پر اس بات کی گھٹی ڈال دی گئی ہو اور وائس میسج بنا کر دل اور دماغ میں یہ ٹھپا لگا دیا گیا ہو، خبردار، یہاں کوئی تمہیں دھمکائے، یہاں کوئی تمہیں ڈرائے، یہاں کوئی گدر بھپکی دے، بندر بھپکی دے، خبردار، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے رعب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی تمہاری طرح کا انسان ہے، وہ بھی وہ انسان ہے، پیشاب کا بند لگ جائے تو تڑپتا پھرے، بخار ہو جائے تو جو ہے پریشان ہو جائے، پیر میں کانٹا چبھ جائے تو جھک کر نیچے دیکھنے پہ مجبور ہو جائے جی، اور اگر لوز موشن ہو جائے تو بڑے سے بڑا انسپکٹر، بڑے سے بڑا کلیکٹر، بڑے سے بڑا جتنے بھی یہ ٹر ہوتا ہے، جن کی آخر میں نام کے ساتھ میں ٹر ہے جی، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بھاگتا دوڑتا ہو جائے۔ یہ دستوں کی بیماری، ڈائریا کی بیماری ہے ہی ایسی، اس میں اچھے سست لوگ چست بن جاتے ہیں اور تیز رفتار ہو جاتے ہیں، اسپیڈ بڑھ جاتی ہے، مجبور ہو جائیں گے کہ نہیں جانے پر۔ تو اللہ فرما رہے جس کو میں نے اتنا کمزور بنایا ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے رعب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر دوسرا لفظ کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، وہی رب میرا معبود ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جب اللہ کو میں نے بڑا مان لیا، اپنا معبود مان لیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ جس کو بڑا کہے میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں، چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اللہ کے رسول مانتا ہوں، اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اب جب اللہ کو بڑا مان لیا، رسول اللہ کو اللہ کا نبی اور پیغمبر میسنجر مان لیا، اب اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے جو بھی پیغام ہم تک پہنچائیں گے ہم اس کو بھی مانیں گے۔ حی علی الصلاۃ، اللہ فرما رہے ہیں نبی کے ذریعے سے کہلوا رہے ہیں آ جاؤ نماز کی طرف۔ پیارے اللہ ضرور نماز کی طرف آئیں گے، لیکن اس نماز کے پڑھنے پہ ملے گا کیا؟ کہ حی علی الفلاح، اس پر آنے پر، اس پہ قائم کرنے پر، اس کے کھڑا ہونے پر آپ کو کامیابی ملے گی۔ کہ پیارے اللہ وہ کامیابی کیسی ہوگی وہ بھی تو بتاؤ، کہ وہ کامیابی ایسی کہ اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کامیابی کے بعد ناکامی نہ ہو؟ کہ ہاں، جیسے پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوتا، اور بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا، اللہ جس کو کامیاب کر دے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ حی علی الفلاح۔ اور پھر کہا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو دیکھیے
میرے اور آپ کے دنیا میں آتے کے ساتھ ہی ودن منٹ ودن سیکنڈ کسی نے ہمارے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہہ دی تھی، اور صبح قیامت تک مرتے دم تک ہر دن مسجد کے بلند میناروں سے 5 دفعہ یہ آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے اذان کی، اور اس 5 مرتبہ کی اذان میں 25 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا آتی ہے۔ افسوس کی بات ہے، اتنی اللہ اکبر کی صدا سننے کے بعد بھی ہم اللہ کو بڑا نہیں مان رہے، جو ہمیں ڈرا رہے ہیں ان کو بڑا مان رہے ہیں، جو ہمیں دھمکا رہے ہیں ان کو بڑا مان رہے ہیں۔ دوستو، کہیں یہ شرک تو نہیں ہو رہا؟ یہ ہم سے کوئی شرک جلی اور شرک خفی تو نہیں ہو رہا؟ کہیں ہمارے عقیدے کمزور تو نہیں ہو رہے؟ کہیں اللہ کی رحمت سے ہماری توجہ ہٹ تو نہیں گئی؟ ہائے ہائے دوستو، روزانہ کلمہ توحید پڑھ کر اور 4 کلمہ پڑھ کر اور 3 کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کیا کریں، اپنے ایمان کی تجدید کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، کام کرنے والے عملے کو اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے، ہر بڑے کو چھوٹے کے ساتھ شفقت کرنے اور ہر چھوٹے کو بڑے کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے اساتذہ ہیں محبتوں کے ساتھ مل جل کر کام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ گلاس ہے نہیں؟ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ۔ کیا حکم ہے؟ میرے بھائیو، رات گہری ہو چکی، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا، دنیا کے منصفوں اور ججوں نے اپنی عدالتوں میں تالے لٹکا دیے، لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کو نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے، نہ غفلت ہے، لہذا ہم اس رب کی یاد کریں، اس رب کا ذکر کریں، اس رب کے سامنے اپنا دامن پسار کے بیٹھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو گائے والے بھینس والے ہوتے ہیں، جب ان کو گائے اور بھینس سے دودھ لینا ہوتا ہے تو اس کے بچے کو اس کے سامنے کر دیتے ہیں، تو وہ گائے اور بھینس اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو اس کو ممتا جوش میں آتی ہے، اور جب اپنے تھنوں کی طرف جاتے ہوئے ان کو دیکھتی ہے تو وہ اپنا جسم کے اندر جو سسٹم ہے وہ سارا کا سارا دودھ تھنوں کے اندر ریلیز کر دیتی ہے۔ پھر مالک جب دیکھتا ہے کہ تھن برابر پواس گئے، دودھ سے بھر گئے، اس بچے کو وہاں سے ہٹاتا ہے، کسی کھوٹے سے باندھ دیتا ہے، کوئی ٹوکرا چارے کا اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور پھر اپنا برتن لے کر اس کا باقی دودھ اپنے برتن میں نکال لیتا ہے۔ تو جس طرح سے گائے بھینس پالنے والے اپنی بھینس کو اور گائے کو ممتا دکھا کر، ممتا کو جو